نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ شروع ہو گیا۔ بہت اہم گفتگو ہوتی ہے، بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ کی کالز SMS ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ اگر کوئی مسافر سفر میں ہو تو اسے قصر نماز پڑھنی لازمی ہے، یا جو اس کے پاس اگر وقت ہو تو وہ پوری نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں حضور، مسافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قصر نماز پڑھے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصر نماز پڑھنا مسافر پر واجب ہے، یعنی اس کو اس بات کا اختیار نہیں کہ جب وہ شرعی مسافر قرار پا گیا اور اس پہ قصر لازم ہو گئی تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے قصر ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری نماز نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ جو قصر کا حکم ہوا یہ تو حالت خوف کے اندر تھا، ٹھیک، یعنی اس وقت خوف کی حالت ہوتی تھی تو ہم اس کو قصر کیا کرتے تھے، اب تو امن کا دور ہے، امن کا جو حالت ہے وہ امن والی حالت ہے، ٹھیک ہے، ایسی کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے، تو کیا ہم 2 کو 4 پڑھیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ ہے، اس کو قبول کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ بندے کے پر لازم قرار دیا گیا ہے کہ اس نے قصر نماز کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ہے۔ تو جس طرح ہمیں اس بات کا اختیار نہیں کہ جو فرض نمازیں ہمارے پر جس طریقے سے مقرر کی گئی ہیں اس میں ہم کسی طرح کا تغیر و تبدل نہیں کر سکتے کہ یہ شریعت مطہرہ کی طرف سے مقرر ہے۔ جیسے 4 کو ہم 5 نہیں پڑھ سکتے، 4 کو 6 نہیں پڑھ سکتے، 4 کو 3 نہیں کر سکتے، جو 3 رکعتیں مغرب کی ہیں اس کو 4 نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اگر تغیر کریں گے، تبدل کریں گے، اس کے اندر کسی طرح کی تبدیلی لے کر آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے جو طریقہ کار ہے سنت کا اس کو تبدیل کر دیا، حضور علیہ السلام کے طریقہ کار کو تبدیل کر دیا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو قصر نماز ہے، اگرچہ کہ اس کا حکم اس انداز کا تو نہیں، لیکن پھر بھی اس کا حکم ہمارے پر یہی ہے کہ ہمارے پر لازم اور واجب قرار دیا گیا ہے کہ جب ہم سفر میں ہوں گے تو ہم نے 4 کی جگہ یعنی ظہر، عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں ان کو 2 پڑھنا ہے، 4 پڑھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ بہت پیاری بات ہمیں یہ پتہ چلی مدنی چینل کے ناظرین کہ جو سفر کے اندر نماز کو قصر کرنا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے جسے قبول کرنے کا حکم دیا گیا، تو لہذا ایک آسانی بھی ہوتی ہے، اور حقیقت یہ کہ سفر کے اندر جب نماز پڑھتے ہیں اور یہ قصر کرتے ہیں تو ایک دلی اطمینان اور ایک آسانی محسوس ہوتی ہے، تو لہذا اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے تئیں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ اچھا، یہاں پر مفتی صاحب ایک بات ذہن میں آتی ہے، اگر کوئی بالفرض پڑھ لیتا ہے، جیسے اب 2 پڑھنی تھی اس نے 4 پڑھ لی، تو کیا وہ دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کرے گا؟ بالکل، اس میں جو ہے وہ مختلف صورتیں بنتی ہیں کہ اس نے دوسری رکعت پہ جو ہے وہ اتحیات میں بیٹھا یا نہیں بیٹھا، ٹھیک ہے، اور اگر اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا یا غلطی سے ایسا کیا اس نے، تو اگر اتحیات میں دوسری رکعت پر وہ بیٹھ گیا ہے تو اس پر واجب الاعادہ ہے نماز کہ اس نے دوبارہ یہ نماز پڑھنی ہے، اور اتحیات میں وہ بیٹھا ہی نہیں ہے سرے سے، تو پھر اس صورت میں یہ نماز اس کی ہوئی نہیں، دوبارہ اس کو پڑھنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اور اتحیات میں بیٹھ گیا تھا بھول سے اور آخر کے اندر سے سجدہ صاحب کر لیا تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ جی اگلی کال لیں گے سلسلے میں۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے، بعض لوگ 10 ذوالحجہ کو رمی کرنے کے بعد حرم پاک آ جاتے ہیں، پھر 11 ذوالحجہ کو رمی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کیا ایسا کرنے والے پہ دم لازم آئے گا؟ اصل میں ہوٹل قریب ہوتی ہیں تو بعض اوقات غسل کرنے جو بھی صورتیں بنتی ہیں، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس میں دم تو لازم نہیں آتا. مینا کے اندر جو ہے وہ جو 8ویں اور 9ویں کی درمیانی رات ہے یہ گزارنا سنت مبارکہ ہے، عظیم سنت ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ اس میں یہ رات یہاں پر گزاری جائے. اور اسی طرح جب 10ویں کو ہم رمی کر لیں، طواف و زیارہ وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، تو پھر جو 11ویں کی رات ہوتی ہے اور 12ویں کی جو رات ہوتی ہے یہ بھی مینا کے اندر اس گزارنا یہ سنت مبارکہ ہے. لہذا اگر اس کو جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو ایک عظیم سنت سے محرومی ہوگی، قصدن چھوڑیں گے تو. عذر کی وجہ سے چھوٹا تو ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال اس سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے. دم اگرچہ کہ اس سے لازم نہیں آتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت کا ترک کیوں کیا جائے؟ لہذا یہ جو راتیں ہیں یہ مینا کے اندر ہی گزارنا ہو. اور پھر وہ جو وہاں راتیں گزارنے کا ایک کیف و سرور حاصل ہوتا ہے، جو ایک لذت حاصل ہوتی ہے، ظاہر وہ ہوٹل پہ کہاں ملے گی؟ کون سے ایسے موقع نئے سے نئے آتے رہتے ہیں، یعنی 13 کے بعد بھی آپ جو ہے وہ ہوٹل کے اندر رہ سکتے ہیں. اگر آپ 12 تک کی ہی رمی کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہوٹل میں تو جا ہی سکتے ہیں. ہوٹل تو ہوگا، لیکن مینا کی جو راتیں ہیں یہ لوٹ کر نہیں آئیں گی. اس کا جو کیف ہے، اس کا جو سرور ہے، اس کا جو لطف و مزہ ہے وہ، اور پھر روحانیت، اور ان راتوں میں جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، عبادت کا جو اس میں ذوق بندے کو ملتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے قبول ہونے کے جو چانس ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. لہذا بندے کو یہ موقع گنوانا نہیں چاہیے. ہوٹل میں رہنا یا دیگر کام کرنا یہ ملتا رہے گا موقع، لیکن ایسا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ قسمت والوں کو عطا فرماتا ہے. تو مدی چینل کے ناظرین، حرمین طیبین کی جو حاضری ہوا کرتی ہے تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنے گھر کی زیارت بخشے. تو یہ تو زندگی کے بڑے انمول لمحات ہوتے ہیں، تو وہاں پر آدمی جتنا ہو سکے اپنی آخرت کے حوالے سے فائدہ اٹھائے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کے اندر آپ داخل ہوئے، یہ شرف حاصل ہوا، تو پورا ایک قرآن مجید آپ نے وہاں 2 رکعت کے اندر تلاوت فرمایا. تو یہ کیوں کیا گیا؟ ظاہر ہے آپ کے ذہن میں یقیناً یہ بات تھی کہ اندر جو موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو ہمیں جب بھی اس طرح کے موقع ملتے ہیں، مینا شریف کی حاضری، عرفات کی حاضری ہے، کاش بار بار نصیب ہو، ورنہ عموماً یہ سعادتیں زندگی میں 1-2 بار ہی ملتی ہیں. اگر دیکھا جائے تو قسمت والے ہوتے ہیں جو ہر سال جاتے ہیں. اب وہاں پر ہم پہنچیں اور اس کے بعد بھی ہمیں ہوٹل یاد آئے، اس کے بعد بھی آؤٹنگ اور گھومنے پھرنے کے سلسلے ہوں، تو خیر یہ اپنے نصیب کی بات ہے. کوشش کریں جب وہاں پر حاضری ہو تو ایک ہدف لے کر جائیں کہ اتنے قرآن پڑھیں گے، اتنے درود پاک پڑھیں گے، اتنے طواف کریں گے، اتنی نفلی عبادت کریں گے، تاکہ جو موقع ملا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. جی اگلی کال لیں گے. سوال میرا یہ ہے کہ میں نے ایک بکرا پال رکھا ہے، وہ وزن میں تھوڑا سا کم لگتا ہے. میں نے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں وہ گھر کا پال رکھا ہوا ہے، اگر میں اس کو بیچ کے کوئی اس سے بڑا لینا چاہوں تو کیا میں لے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، یہ ہم بھی ظاہر آ رہے ہیں سوالات. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو نظر کی صورت میں یا فقیر شرعی جو ہو اس نے جانور کو معین کر لیا ہے تو وہ الگ صورت ہوتی ہے. لیکن اگر ویسے ہی کوئی جانور لیتا ہے اور پال رہا ہے، اب اس کا جو ہے وہ دل یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو بیچ کر دوسرا جانور لے لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ابھی یہ جو جانور ہے ویسے بھی قربانی کے لیے تو انہوں نے لیا ہوا نہیں ہے، صحیح، اس کو فروخت کر کے یہ دوسرا جانور لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی اگلی کال. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ بچے کے ساتھ رات کو سوتے ہیں اور اگر بچہ چھوٹا پیشاب کر دیتا ہے اور اس کا جو چھوٹا پیشاب ہوتا ہے وہ آپ کی پہ لگ جاتا ہے، تو کیا کپڑے چینج کرنا ہی ضروری ہے یا نہانا بھی ضروری ہوگا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے درمیان وقت سے آتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کوئی بیان؟ کیا فرماتے؟ بچے کے ساتھ سو رہے ہیں، اس نے پیشاب کر دیا، کپڑوں میں بھی لگا، ظاہر ہے جسم پہ بھی لگ جاتا ہے، کیا صورت ہوگی؟ دیکھیں اس سے غسل تو بندے کے اوپر فرض نہیں ہوتا کہ جو غسل کے اسباب ہیں ان میں سے پیشاب کا لگ جانا یا کسی نجاست کا جسم کے کپڑے پر لگ جانا یہ سبب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کے اوپر غسل فرض ہو جائے. البتہ چونکہ پیشاب چاہے وہ ایک دن کا ہی بچہ ہو، اس کا پیشاب ناپاک ہی ہوا کرتا ہے. لہذا اگر اس نے پیشاب کر دیا ہے تو اس صورت میں اگر آپ کے کپڑوں یا جسم کے کسی حصے پر لگا تو وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، اس کا پاک کرنا یہ ضروری ہے. اسے پاک کر لیں، اتنے حصے کو دھو لیں،
باقی غسل کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہے نماز کے اندر وسوسوں کا تعلق، تو اس حوالے سے امیر السنت کا پورا ایک رسالہ وسوسے اور ان کا علاج موجود ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اور وسوسوں کا سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کی جائے، جیسے ہی وسوسے آئیں تو اپنی توجہ کو ہٹا لیں اور اپنی توجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لگائیں کہ میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ جہاں جہاں نماز میں دیکھنے کا حکم ہے، جو آداب ہیں اس کا لحاظ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو وسوسے ہیں ان کی کاٹ ہوتی رہے گی۔ باقی اس کے علاوہ آپ اس رسالے کا مطالعہ فرمائیں گے تو اس میں اوراد و وظائف بھی موجود ہیں اور علاج بھی مختلف ذکر کیے گئے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے SMS بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، اس میں سے کچھ شامل کرتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کی طرف سے یہ SMS ہے کہ جلسے میں اور جو قاعدہ کیا جاتا ہے نماز کے اندر، تو پاؤں کو جو ایک طرف نکالا جاتا ہے، تو کیا یہ ضروری ہے ان کا؟ ان کو اختیار دیا گیا اس حوالے سے کہ وہ کسی بھی طرف پاؤں کو نکال سکتی ہیں، مردوں کی طرح یہ نہیں کریں گی کہ عورت کی نماز کے جو اندر ہے وہ فرق بیان کیا، مختلف احادیث طیبہ کے اندر بعض چیزوں کی فرق کو بیان کیا گیا ہے، اسی کے تحت علماء نے جو عورتوں کے دیگر مسائل ہوتے ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کو بیان کیا کہ عورت کے لیے نماز کے اندر بھی ہر وہی معاملہ اختیار کرنا ہوگا کہ جو اس کے لیے زیادہ ستر والا ہو، جس سے زیادہ اس کا ستر ہو سکے وہ کرے گی۔ تو مرد جس انداز میں سجدے کے اندر جاتے ہیں یا جس انداز میں قاعدہ کے اندر بیٹھتے ہیں، عورت جو ہے اس طریقے سے نہیں بیٹھے گی، بلکہ اپنے پاؤں کو کسی ایک طرف دائیں بائیں جہاں نکالنا چاہتی ہے اس طرف نکال لے کہ یہ اس کے لیے آسان اور زیادہ ستر والا ہے۔ اچھا، دوسرا SMS یہ ہے کہ والد صاحب جو ہیں ان کی گفتگو میں کلمات کفر نکل جاتے ہیں، انہوں نے اپنا خیر یہ تجزیہ پیش کیا ہے، تو کیا ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ پیار و محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیے، اور جو ہے وہ کفریہ کلمات کے بارے میں جو سوال جواب کتاب ہے یا جو 28 کلمات کفر ہیں وہ ان کو پڑھ کر سنا دیں یا پڑھنے کے لیے دے دیں، اور وہ کس طرح کے کلمات نکلتے ہیں یہ تو ان کو دیکھا جائے گا۔ باقی اگر واقعی کو قطعی کفر بک دیتا ہے، ایسا کفر کہ اس کے اوپر التزام آ گیا، دار اسلام سے وہ خارج ہو گیا، تو پھر اس صورت میں تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکیں گے۔ زندہ ہیں تو ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، کوشش کریں کہ کسی طریقے سے محبت کے ساتھ فتنہ پیدا نہ ہو، اس انداز میں خود سمجھائیں یا کسی ایسے کے ذریعے سے سمجھوائیں کہ جو والد صاحب کو سمجھانے کے اوپر قادر ہو۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ مسجد کے اندر ٹول جو رکھے جاتے ہیں، کیا مؤذن صاحب کو یا ٹرسٹی صاحب کو اس کو بدلنے کا کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی اسلامی بھائی واشنگ مشین دلانے کا کہے کہ میں مسجد میں واشنگ مشین دلا دیتا ہوں، آپ 2 دن میں یا 3 دن میں بدل دیا کرے، تو کیا یہ صورت بن سکتی ہے؟ مطلب واشنگ مشین کے لیے، مطلب یا مسجد میں ٹول بدلنے کے لیے کیا فرما؟ مسجد میں ٹاول جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں، تو وہ ٹاول بدلنے کا بالکل کہہ سکتے ہیں، یعنی جہاں عرف ہے، ویسے تو اب بہت کم اس کا عرف رہ گیا مساجد کے اندر کہ وہ ٹاول رکھے جائیں، لوگ ظاہر ہے کہ اس کا جو استعمال کرتے ہیں وہ انتہائی بے دردی کے ساتھ کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو خراب کر دیتے ہیں، تو اس کا لحاظ ہونا ضروری ہے کہ اس کا استعمال طریقے کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ یہ مسجد کی چیز ہے۔ فیلحال اگر کہیں پہ عرف ہے اس کے رکھے جانے کا، تو اگر وہ میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، تو جو ٹرسٹی ہیں یا امام صاحب یا مؤذن صاحب سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو خادم وغیرہ کے ذریعے تبدیل کروا دیں۔ یہ نہیں کہ آپ جا کے مؤذن صاحب کو بولیں کہ اس کو دھو لیں، یا امام صاحب کو بولیں کہ اس کو دھو لیں، یا ٹرسٹی صاحب کو جا کے آپ بول لیں اس کو دھو لیں، تو آپ کہہ دیں کہ اس کو تبدیل کروا دیں۔ باقی کہ واشنگ مشین مسجد میں نہیں دی جائے گی، کہ اس کا ہمارے عرف نہیں ہے کہ مسجد کے اندر واشنگ مشین کو یہ چلایا جائے۔ ہاں، آپ اگر گنجائش رکھتے ہیں تو آپ خود اس کی دھلائی کا کوئی بندوبست کر دیں۔ بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ٹاول ہیں خراب ہو گئے تو اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میرے والد صاحب جو کہ 30 سال ہو گئے ان کو وفات پا چکے ہیں، اور پچھلے دنوں بارشوں کی وجہ سے ان کی قبر گر گئی ہے، تو براہ کرم ارشاد فرما دیں کہ ان کی قبر دوبارہ کیسے بنائیں اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ابھی بتائے نہیں کہ کس انداز میں گری ہے۔ بہرحال قبر کو کھولا نہیں جائے گا، کھولنے کی اجازت نہیں ہے، جتنا ممکن ہو اوپر سے، اگر مٹی گری ہے تو اتنی مٹی کہ جس سے قبر جو میت نظر نہ آئے اسے ہٹا لیں اتنی، اور اوپر سے اس کو سلیبے ڈال کر مٹی اوپر سے ڈال دیں۔ قبر کا حال آپ کے پر منکشف نہیں ہونا چاہیے، کھلنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔
میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے انفرادی طور پر مثال کے طور پہ ظہر کی 4 رکعت سنت ادا کی. اب قاعدہ آخرہ میں ہمیں ایک وسوسہ ہوا کہ ہو سکتا ہے میری 4 رکعت میں سے کہیں واجب چھٹا، اگرچہ نہ چھٹا ہو اور ہو سکتا ہے کہ چھٹا بھی ہو، تو کیا اس دوران سجدہ سہو واجب ہوگا اور سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں؟ وسوسہ ہے، واجب چھوٹا نہیں چھوٹا؟ وسوسے کے پر تو عمل نہیں کیا جائے گا، وسوسے کو تو دور ہی کیا جائے گا اور دھتکارا جائے گا، اس کے پیچھے نہیں چلا جائے گا. صحیح. اگر تو ظن غالب ہے واقعی کہ سجدہ صاحب لازم ہوا، ان کو واجب چھوٹا ہے، صحیح، تو اس صورت میں تو سجدہ صاحب کریں گے، ورنہ سجدہ صاحب یہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے احتیاطاً کر لیں یار. نہیں، احتیاطاً نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے، لیکن بہرحال اگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر سجدہ صاحب لازم نہیں ہے اور اس نے سجدہ صاحب کر لیا تو اس کی نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن اس طرح اس کو کرنا نہیں چاہیے جب تک کہ اس کو کنفرم نہ ہو، اس وقت تک وہ سجدہ صاحب نہ کرے. لیکن اگر کسی کو ایک گمان ہوا اپنے اوپر کہ میرے اوپر سجدہ صاحب لازم ہے، وہ یہ سمجھا اور اس نے سجدہ صاحب کر لیا، تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن یہ جو صورت حال بتا رہے ہیں یہ وسوسہ والی صورت، اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کھانا کھاتے وقت دانا وغیرہ دسترخوان پہ یا زمین پہ گر گیا تو کیا وہ دانا یا کھانا جب تک زمین پر دسترخوان پہ رہے گا تو کیا لعنت بھیجتا ہے؟ کیا فرماتے؟ دیکھیں، حکم یہی ہے ہمیں کہ جو دانہ وغیرہ گر گیا، روٹی کا ٹکڑا گر گیا، تو اس صورت میں اسے اٹھا لیا جائے اور اس کو صاف کر کے کھا لیا جائے. دسترخوان پہ گرا ہوا ہے تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور جو نظافت ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ کہنا کہ جب تک وہ زمین پر گرا رہے گا یا دسترخوان پہ گرا رہے گا تو اس صورت میں لعنت ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر لعنت ہو. یہ ایک استحبابی حکم ہے، اچھا حکم ہے کہ بندے کو اس طریقے سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. پنڈی سے سوال یہ ہے کہ اگر بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے کان میں اذان نہیں دی جاتی، کیا اس کا جنازہ جائز ہے یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی زندہ پیدا ہوا، اذان بھی دی گئی، اب فوت ہو گیا. ایسا اصل میں ہمارے یہاں ایک یوں کانسیپٹ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابتدا اذان سے ہوئی اور انتہا نماز پر ہوئی. صحیح. ایک طریقے سے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اذان آخر کے جنازے کے لیے نہیں دی جاتی. بچپن میں پیدا ہوتے ہی جو کان میں اذان دی گئی تو یہ اس لیے دی گئی کہ اس کے انتقال کے وقت اس کا جنازہ ہوگا. تو جنازے کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہوا کرتی. یہ اذان دی جاتی ہے، سنت مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان دی حضرت حسنین کریمین کے کان کے اندر. تو اس لیے اذان دی جائے گی اور اس کا فائدہ بہرحال یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر اذان دے دی جائے فوری طور پر تو بچہ مرگی سے محفوظ رہتا ہے. تو اذان دے دی، لیکن اس بنیاد پہ یہ سمجھنا ہے کہ اذان نہیں دی اور بچے کا انتقال ہو گیا تو اس کی جنازہ ہی نہیں پڑھا جائے گا، ایسا نہیں ہے. اگر بڑا ہو کے بھی انتقال کر گیا، بوڑھا ہو کے انتقال کر گیا اور اذان نہیں دی گئی تھی اس کے کان میں، تو بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. فرض کفایہ ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے اس کی. ویسے اذان اور جماعت کا جو کانسیپٹ ہے نا، شاید وہ صرف زندگی کے حوالے سے لوگ لگاتے ہیں کہ گویا کہ زندگی اتنی سی ہے کہ جیسے ہمارے یہاں 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے نا اذان اور جماعت میں. یہ تو نصیحت کے اعتبار سے بہت اچھی چیز ہے، یعنی اس طرح کے پوائنٹ بیان کرنا کہ انسان کی زندگی کیا ہے، پیدا ہوا اس کے کان میں اذان دی گئی اور اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے. تو ایک عبرت حاصل کرنے کے لیے دنیا کی جو قلت ہے اور اس کے اندر جو ہم نے کم سے کم رہنا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن یہ کانسیپٹ رکھنا یہ غلط ہے بہرحال کہ اذان نہیں دی تو اس بنیاد پر جنازہ ہی نہیں پڑھا جائے گا. جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے مسلمان کا، سوائے ان کے کہ جن کی جو ہے وہ مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، ان کے علاوہ باقی تمام کا نماز جنازہ یہ پڑھنا ضروری ہے. جس کو اطلاع پہنچی ان میں سے اگر بعض نے پڑھ لیا تو ان کے اوپر سے تو تمام کے اوپر سے فرض ساقط ہو جائے گا، اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھا تو جس تک اطلاع پہنچی ہے سارے گناہگار ہوں گے. لہذا نماز جنازہ بہرحال پڑھا جائے گا. ٹھیک جی. اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ایڈاپٹ کرتا ہے اور اس کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اور اس کو اپنا نام دیتا ہے، ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر جو بچہ ایڈاپٹ کیا جاتا ہے، جو ایڈاپٹ کرتا ہے، وہ دونوں میاں بیوی فوت ہو جاتے ہیں تو جائیداد میں اس بچے کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟
کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، ایڈاپٹ کرنا، بچے کو گود لینا، یہ شرعاً جائز تو ہے کہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں احتیاط ضروری ہے۔ جب بچہ گود لیا تو اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ اپنا نام اس کو نہیں دیں گے۔ کہ قرآن پاک میں فرمایا ان کے باپوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے ہی ان کو پکارو، تو حکم تو یہ ہے کہ ان کی طرف، اس کے والد کی طرف ہی منسوب کرتے ہوئے اسے پکاریں گے۔ ہمارے یہاں جو گود لیتا ہے وہی اپنا نام ڈاکومنٹس کے اندر دے دیتا ہے اور بہت دفعہ اسی کے نام کے ساتھ اس کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ ٹھیک طریقہ کار نہیں ہے۔ اسی طرح پردے کے بعض احکام جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں کہ لڑکا ہے اور دودھ کا رشتہ بھی نہیں بن پایا، تو اس صورت میں جب بڑا ہوگا تو جو اس کو پالنے والی ہے وہ اس کی نامحرم ہوگی اس کے لیے، تو بعض صورتیں اس کی پردے کی بنیں گی۔ اسی طریقے سے اگر لڑکی ہے تو وہ بڑی ہوگی، جب پردے کی عمر کو پہنچے گی تو پھر جو جس نے گود لیا ہوا آدمی نے، اس سے اس کے پردے کی صورتیں بنیں گی۔ لہذا ان چیزوں کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو لے پالک بچہ ہے جس کو ایڈاپٹ کیا ہے، یہ بچہ وراثت میں حقدار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ان کی حقیقی اولاد نہیں ہے، اور وراثت جو ہے یہ اولاد کے لیے اور دیگر ورثاء کے لیے بیان کی گئی ہے۔ اس کے لیے اگر زندگی میں جس چیز کا اس کو مالک کر دیا اور مالک ہو گیا، یا اس کے لیے وصیت کی، جائز وصیت، تو وصیت کی صورتوں کے اندر تو اس کو کچھ حصہ مل سکتا ہے، لیکن اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ مدی چل کے ناظرین، حج کا پربہار موسم چل رہا ہے، تربیتوں کے اجتماعات بھی چل رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے درمیان جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی موجود ہیں، دیکھیں کہ کیا سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حج فرض نہ ہونے کی صورت میں اگر کوئی شخص نفلی حج کے لیے جاتا ہے تو کیا وہ فرض حج کی نیت کر سکتا ہے اس میں؟ جی، یعنی اگر کسی کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، لیکن کسی نے اس کو مال مباح کر دیا، یا وہ مشقت اٹھا کر مکہ مکرمہ پہنچ گیا، یا کمپنی نے مثال کے طور پر اس کے ادارے نے اس کو بھیج دیا، اب وہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا حج کے لیے، تو اگر تو وہ خود سے نفل حج کی نیت کرے گا کہ میں نفلی حج ادا کر رہا ہوں، اس کے اوپر پہلے فرض نہیں تھا لیکن وہاں پہنچ کر اس نے نیت کی کہ میں نفل ادا کر رہا ہوں، تو اس کا نفلی حج ادا ہوگا۔ لیکن اگر وہ مطلق نیت کرتا ہے کہ میں نے حج ادا کیا، یا فرض حج کی نیت کرتا ہے کہ میں فرض حج ادا کر رہا ہوں، تو اس صورت میں اس کا فرض ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ کہ اس کے اوپر لازم نہیں تھا، فرض نہیں تھا، کسی نے مباح کر دیا، رقم دے دی اتنی، یا وہ وہاں پر کسی طرح سے پہنچ گیا، تو اب اس صورت میں جب وہ حج کرے گا تو اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا، سوائے اس صورت میں کہ خود سے قصداً جان بوجھ کے وہ نفل کی نیت کرے۔ نہیں کرنی چاہیے اس کو، جب اس کو موقع ملا ہے تو اس کو فرض حج ہی اپنا ادا کرنا ہے۔ ایسے عموماً شاید لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا نہیں ہے اور لوگ مطلقاً نیت کر لیتے ہیں، تو اس سے فرض حج ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ بعض لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے خدا کی قسم اس بات کا علم نہیں حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو برائے کرم اس کے تعلق سے رہنمائی فرمائے کہ یہ کیا حدیث ہے اور اس کے تعلق سے کیا وضاحت ہے، رہنمائی فرمائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی عجیب۔ کس چیز کا علم نہیں؟ اگر تو یہ ہے شاید یہ کہا نا رسول نے اس طرح کی بات، کس چیز کا علم نہیں؟ جی، یعنی مجھے علم نہیں تو کس چیز کا؟ اب جیسے بعض روایتیں یوں بیان کرتے ہیں کہ ما یفعل بی ولا بکم، جیسے قرآن میں فرمایا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ میں نہیں جانتا۔ صحیح۔ تو یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، تو اصل میں یہاں پہ لفظ استعمال ہوا درایت کا، صحیح، ولا ادری، میں نہیں جانتا۔ حالانکہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ تو بالکل متواتر حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، طرح طرح کی بشارتیں موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا میں ہوں، اور سب سے پہلا شفاعت کرنے والا میں ہوں، سب سے پہلی شفاعت میری ہی قبول کی جائے گی۔ آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے نام لے لے کر 10 صحابہ کرام کو تو ایک ہی مجلس کے اندر آپ نے بشارت دی کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام لے کر حسنین کریمین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بشارت دی کہ یہ اہل جنت عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بشارت، حضرت سیدتنا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بشارت، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بشارت ہے، یہ موجود ہیں۔ تو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ جنت میں ہوں گے، تو اپنے بارے میں کیسے معلوم نہیں ہوگا؟ اصل میں جو درایت کا لفظ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے اور بالکل واضح اور بین ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا کسی کے لیے بھی ذاتی علم نہیں مانتے، یعنی کسی کے پاس کوئی علم کا ذرہ بھی ذاتی ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کو جو علم حاصل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوا، یہ عطائی علم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی علم غیب تھا وہ سارا کا سارا عطائی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور درایت کا جو لفظ ولا ادری میں نہیں جانتا، درایت کے معنی علماء یہ بیان کرتے ہیں، جو لغت عربی کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو عقل کے ذریعے جاننا، ٹھیک ہے، عقل کا کوئی حیلہ استعمال کرنا، اس کے ذریعے سے اس چیز کو جان لینا، یہ کہلاتا ہے درایت۔ تو عقل کے ذریعے واقعی کوئی نہیں جان سکتا کہ میرا قیامت کے دن کیا حال ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، عقل کے ذریعے اس کو جاننا یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب عطا کی بات آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا قطعی علم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بخشا ہیں، بلکہ کروڑوں کی شفاعت کرنے والے ہیں، ان کو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ تو اگر یہ مراد ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز مراد ہے کہ وہ چیز معلوم نہیں، تو یہ بیان کیا جائے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اپنی طرف سے اس کا علم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا علم عطا فرمایا، وحی فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس چیز کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہو گیا۔ قرآن پاک میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ تو قرآن کے نزول کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم مکمل ہوا، اور علماء نے باقاعدہ اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے اس وقت تک تشریف لے کر نہیں گئے جب تک کہ ہر چیز کا علم آپ کو نہ دے دیا جائے۔ تو ابتدائی کائنات سے لے کر قیامت تک، قیامت کے بعد کی بہت ساری باتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم یہ دیا گیا ہے۔ خود اس طرح کی روایت بھی موجود ہے نا، سرکار ممبر پر تشریف لائے، فرمایا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں، پھر آپ نے بیان فرمایا۔ جی بالکل، وہ ایک الگ روایت ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے بیان شروع کیا۔ نماز کا وقفہ آتا، نیچے تشریف فرما ہوتے، نماز پڑھاتے، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوتے، اور آپ نے ابتدائی کائنات سے، یعنی بدء الخلق سے، جب سے مخلوق کی ابتدا ہوئی اس وقت سے بیان کرنا شروع کیا، حتی دخل اہل الجنت الجنہ و اہل النار النار، کہ یہاں تک کہ اہل جنت یہ جنت میں داخل ہو گئے اور اہل جہنم جہنم کے اندر داخل ہو گئے۔ ان تمام چیزوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا۔ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کو ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی چیز کا علم نہ ہو، کائنات کی ابتدا جب سے ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک کی ہر بات کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا گیا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تو کچھ ایس ایم ایس مزید ہم شامل کرتے ہیں۔ ایس ایم ایس یہ ہے کہ جو تصویر والا لباس پہننا گناہ ہے، تو یہاں تصویر کون سی مراد ہے اگر واضح ہو جائے؟ بے جان، جاندار؟ جاندار کی تصویر مراد ہے، ایسا جاندار جو دنیا میں پایا جاتا ہے، ایسے جاندار کی تصویر جو ہے، کسی انسان کی تصویر ہو گئی، بلی کی تصویر ہو گئی، یا اور کسی جانور کی تصویر ہو گئی، تو ایسی تصویر کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ بے جان ہے، جیسے درخت ہیں یا پھول وغیرہ ہیں، کوئی پہاڑوں کی تصویر ہے، یا کسی یعنی سواری ہی کی تصویر ہے، موٹر سائیکل بنی ہوئی ہے، یہ کار بنی ہوئی ہے، ایسی کوئی تصویر ہے تو وہ شرعاً جائز ہے، بچوں کو ایسے کپڑے پہنائے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو جانداروں کی تصویر ہوتی ہے، ایسی تصویر والے کپڑے پہننے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بنت نظر عطاریہ ہیں، اگر عشاء کی نماز میں وتر کے اندر دعائے قنوت نہیں پڑھی تو کیا اس کی دوبارہ ہمیں قضا کرنی ہوگی؟ لیکن دعائے قنوت جو معروف ہمارے یہاں ہیں یہ تو سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی دعا اگر پڑھ لی، جیسے اسی کی جگہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ والی پڑھ لی، یا کوئی دعا پڑھ لی، تو اس صورت میں واجب جو ہے وہ تو ادا ہو جائے گا۔ جو اصل واجب ہے وہ دعا پڑھنا واجب ہے، قنوت کی دعا پڑھنا، اور جو معروف دعا ہے یہ سنت مبارکہ ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھ پائے، اس کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھ لی، تو اس صورت میں واجب تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر سرے سے دعا پڑھی نہیں، رکوع میں چلے گئے
या अल्लाह अकबर कहा दुआए कुनूत के लिए, लेकिन दुआ पढ़ी नहीं, फिर रुकू के अंदर चले गए, तो अब नमाज पूरी कर ली, तो इस सूरत में तो नमाज वापस दोहराना पड़ेगी, यानी सज्दा साहब भी नहीं किया तो नमाज दोबारा पढ़ेंगे, और याद आ गया कि ये दुआए कुनूत छूट गई है और सज्दा साहब कर लिया, तो इस सूरत में नमाज अदा हो जाएगी कि वाजिब छूटा, और वाजिब छूटने की बुनियाद पर सज्दा साहब लाजिम होता है, सज्दा साहब कब कर लिया तो जो इसका वाजिब छूटा था उसका तदारुक हो जाएगा और नमाज इसकी अदा हो जाएगी। ठीक जी, मज़ीद कोर्स लेंगे। मेरा सवाल है काम के लिहाज से कि एक काम है जो लोग रिश्वत दे के करवाते हैं और दूसरा ये है कि वो रिश्वत नहीं देते लेकिन वो सिफारिश करवाते हैं, तो क्या वो जो सिफारिश करवा के काम करते हैं ये भी रिश्वत की ही जगह है, मतलब कि इसका भी गुनाह मिलता है या नहीं? क्या फरमाते हो? ये देखिए, सिफारिश तो लोग करवाते हैं, लेकिन सिफारिश को देखा जाएगा कि इसकी बहुत सूरतें बनती है। सिफारिश जायज़ भी होती है, सिफारिश नाजायज़ भी होती है। ठीक है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जहाँ पे सिफारिश करें तो सवाब भी मिलता है, लेकिन मौका देखा जाएगा। अब मिसाल के तौर पर ये जिस काम के लिए गए इदारे के अंदर, ये खुद इसके अहल नहीं है, सही, या जहाँ पर ये गए वहाँ पे बहुत सारे उम्मीदवार मौजूद हैं और ये सब बराबर हैं। अब ये उस काम के अहल थे नहीं, इनकी कोई सोर्स मौजूद थी, इन्होंने सोर्स लगवा ली कि जी आप जो है उनको सिफारिश कर दें कि अगरचे कि मैं इसका अहल नहीं हूँ, रिश्वत नहीं दे रहे, लेकिन अफसर की तरफ से, किसी हाकिम की तरफ से इनकी सिफारिश आने की वजह से इनको रख लिया जाता है। सही। तो ये ना अहली के बावजूद जो सिफारिश की बुनियाद पर रखा गया, ये सिफारिश नाजायज़ और हराम। ठीक है। ऐसी सिफारिश करवाना भी नाजायज़ और ऐसी सिफारिश करना भी नाजायज़ और हराम है कि ये बिल्कुल गलत जो है वो सिफारिश की गई है, ये गुनाह है। और एक है कि ये अहल हैं, सही, लेकिन अब या तो जैसे हमारे इदारे हैं बहुत सारे, सही, कि वहाँ पे रिश्वत दो तो ही काम होता है, या सिफारिश हो तो ही काम होता है। पूरे अहल हैं उस मनसब के कि इस पर ये फाइज हो सकते हैं, लेकिन सामने जो मौजूद है वो इनको नौकरी दे ही नहीं रहा, बगैर किसी वजह के सही रिश्वत तलब कर रहा है या कोई और बात इस तरह की कर रहा है। तो अब ये किसी की सिफारिश लगवाते हैं कि मुझे इस मकाम पर नौकरी दे दी जाए, और ये पूरा वो काम सही तरीके से कर सकते हैं और कोई इसके अंदर खराबी नहीं होती, तो ऐसी सिफारिश करना भी जायज़ है और करवाना भी जायज़ है। इसी तरह किसी शख्स को देखा बंदे ने कि वो काम का अहल है, लेकिन जब तक सिफारिश नहीं करेंगे, इसके बारे में बताएंगे नहीं, इसको इस इदारे के अंदर रखा नहीं जाएगा और इसके ऊपर पूरा एतमाद है कि ये बंदा ठीक है, ये इस इदारे को अच्छी तरीके से चलाएगा, इस इदारे के लिए फ़ायदेमंद होगा, इस मनसब का अहल है। अब इसके लिए कोई आगे बढ़ के सिफारिश कर देता है कि आप इसकी जो है वो इसको इस जगह पर ये जगह दे दें या ये नौकरी इसको दे दें, तो ये सिफारिश अच्छी है कि इस तरह किया जा सकता है। इसी तरह किसी की माली मदद करने के लिए सिफारिश करना, सही, कि कोई गरीब है और बंदा जो है वो किसी अमीर को, किसी मालदार को कहता है कि आप इसकी मदद कर दें, ये भी एक तरह की सिफारिश है। तो ये सिफारिश करना बिल्कुल जायज़ और अच्छा काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान से बाकायदा इरशाद फरमाया कि जब साइल आए तो तुम सिफारिश किया करो अल्लाह कि तुम्हें इसका अजर दिया जाएगा। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला जो अपने नबी की ज़बान पर फैसला फरमाना चाहता है वो फरमा चुका है, बेशक, यानी मुझे जो करना है वो तो मैंने करना है। कोई शख्स आया, उसने इल्तिजा पेश की, उसने अपना कोई मुद्दा पेश किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वो पूरा फरमाना है, लेकिन अब सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान उसकी सिफारिश कर देंगे तो नतीजा क्या निकलेगा, उनको भी इसका सवाब मिल जाएगा कि एक नेक काम के अंदर इन्होंने सिफारिश की। तो अब वो नौइयत देखी जाएगी, वो काम देखा जाएगा कि कहाँ पे वो सिफारिश की जा रही है। अगर तो वो जायज़ तरीका है, जायज़ सिफारिश है तो करना जायज़ होगा, और नहीं हो नाजायज़ है तो फिर नाजायज़ होगा, उसके करने की शरअन इजाज़त नहीं होगी। माशाल्लाह, बहुत तफसीली हमें इस हवाले से जवाब मिला कि सिफारिश कहाँ की जाएगी और उसकी क्या क्या अक़साम सूरतें बनती हैं। मुफ्ती साहब ने मज़ीद खोल कर इसको बयान फरमाया। जी, अगली कॉल लेंगे। मोहम्मद जमशेद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। तो ये पूछना था कि पसंद की शादी कर सकते हैं या नहीं? जी हुजूर, पसंद की शादी देखें, असल में एक तो ये होता है कि बंदा उसकी नज़र पड़ी किसी पर, औरत पर नज़र पड़ी और फ़ौरन उसने नज़र झुका दी, लेकिन ये कि वो उसके दिल में घर कर गई। ठीक है। अब वो कोई गलत काम इसके लिए नहीं कर रहा कि जैसे हमारे यहाँ जो मारूफ है उस तरह का कोई गलत काम नहीं करता, बस उसने रिश्ता भेज दिया,
اس کا نکاح وہاں پر ہو گیا تو ٹھیک ہے، اس طریقے سے کرنا ہے۔ اسی طرح شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی کہ کہیں پر وہ رشتہ بھیجتا ہے صحیح، تو چونکہ ساری زندگی اس نے گزارنی ہے نکاح کر کے، تو اس کو اس بات کی تو اجازت ہے کہ ایک مرتبہ محارم کی موجودگی میں اس کو دیکھ لے، یوں پسند اگر ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو پسند کا معنی ہمارے یہاں پر ہمارے عرف کے اندر رائج ہے، جس کو پسند کرنا کہا جاتا ہے، یہ تو گناہوں کا انبار ہے۔ یعنی اس میں تو جو عشق مجازی کی صورتیں ہوتی ہیں اور جو اس کے اندر معاملات کیے جاتے ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ڈھیروں ڈھیر اس میں جمع ہوتے ہیں، جہنم میں لے جانے والے کئی کام اس کے اندر کیے جا رہے ہوتے ہیں، تعلقات رکھنا، SMS کرنا، فون کرنا، تحائف دینا، ملاقاتیں کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ سارے کے سارے حرام کام ہیں۔ اس کی تو شریعت میں کسی طرح بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس طرح کے کام کیے جائیں، اور وہی صورت کی نظر پڑی یا جو دوسری صورت میں بیان کی کہ اس انداز میں اگر پسند کی بات ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہمارے یہاں رائج ہے، ہمارے یہاں جو عرف ہے، یہ تو بالکل ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام، اور اس میں بہت ساری صورتیں یہ رشوت والی ہوتی ہیں۔ ٹھیک، اس کے احکام پہ رشوت کے الگ لگیں گے۔ جی اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے، اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ شریعت پر بندہ چل ہی نہیں سکتا، تو یہ کہنا کیسا ہے؟ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دین میں کوئی سختی ہے ہی نہیں، تو کہنے والا یہ کہتا ہے کہ شریعت پر چل ہی نہیں سکتا، یہ کہنا آیا یہ کفر ہے؟ اس کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ جس طرح کی حالت ہے لوگ اب اس طرح کا ہے، یہ تو بہت تفصیل بنے گی اس کی، علی الاطلاق تو ہم اس کو کفر نہیں کہہ سکتے کہ ہر صورت میں کفر بنے، بعض اس کے اندر تعویلات نکلیں گی، کیونکہ یہاں پر وہ شریعت مطہرہ کی توہین یا اس کا انکار نہیں کر رہا، وہ اپنے زوم فاسد کے اندر، زوم باطل کے اندر یہ سمجھ رہا ہے، اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہے، بالکل غلط گمان ہے کہ شریعت کے احکام مشکل ہیں، جس پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہے، حالانکہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس ہم چونکہ ان آسانیوں کے عادت اپنائے ہوئے ہیں، ان آسانیوں کو اپنائے ہوئے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ چیز ہمیں مشکل لگتی ہے۔ شریعت مطہرہ کے احکام یہ آسان ہیں، سمپل ہیں، ورنہ جو دنیاوی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے، ان کو دیکھا جائے تو ان کے اندر دقت اور مشکل بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت پریشانیاں ہوتی ہیں اس کے اندر، لیکن ہم اپنے آپ کو ان کا عادی بناتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، ہم کر رہے ہوتے ہیں، مشکل پڑتا بھی ہے تو عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر کوئی مشکل نہیں، جو کام آپ نے کرنا ہے، شریعت مطہرہ کے اندر کیا مشکل ہے؟ 5 نمازوں کا حکم دیا گیا مثال کے طور پر، تو اس کو ادا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ سچ بولنے کا حکم دیا گیا، تو سچ تو ہر ایک بولتا ہے، کہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ جھوٹ سے بچنا چاہیے، دھوکہ دہی نہیں کرنی چاہیے۔ شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ راستے کے اندر جو اذیت والی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ ہٹا دیں۔ احکام شرع کے اوپر آپ غور و فکر کرتے چلے جائیں کہ جو ہم پر چیزیں لازم کی گئی ہیں اس میں مشکل ہے کہاں پر، کیا چیز آپ کو مشکل ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھنے کو عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ مشکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ آج اگر داڑھی رکھنے کا فیشن نکلا اور نکل آیا ہمارے یہاں پر کہ لوگ طرح طرح کی مختلف قسم کی داڑیاں رکھتے ہیں، تو وہ مشکل کہاں گئی؟ صحیح، مطلب یہ ہوا کہ چونکہ آپ خواہش نفس کے پیروکار ہیں، اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، جو آپ کا نفس کہتا ہے وہ چیز آپ کے لیے آسان رہتی ہے۔ شریعت مطہرہ کے حکم پر عمل کرنا اس لیے آپ کو مشکل پڑتا ہے، ورنہ اگر آپ اپنے آپ کو ان احکام کا پابند بنا لیں گے تو اب اس پر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ تو شریعت کے جو احکام ہیں ان کے اندر آسانی ہے، بس اپنا ذہن بنانا ہے کہ ہم نے شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ راہ کھلتی چلی جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بہت پیارا ہمیں جواب اس حوالے سے ارشاد فرمایا۔ واقعی اگر ہم سب شریعت کے پابند ہو جائیں، ہمارا یہ معاشرہ جو کہ اس وقت گناہوں کی طرف بڑی تیزی سے جا رہا ہے، دلدل ایک بن گئی ہے، تو اگر ہم شریعت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ایک مدنی معاشرہ بن جائے گا جہاں ایک دوسرے کی عزت ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ تو کوشش کر کے راہ فرار اختیار نہ کیا جائے کہ شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، لہٰذا ہم تو اس پر عمل کر ہی نہیں سکتے، اب جو چاہیں کریں، تو شریعت ظاہر اس چیز کی اجازت تو نہیں دے گی۔ تو
शरीयत पर ही अमल करना ये नागुज़ीर है, ज़रूरी है। उसके लिए इब्तिदान ज़ाहिर बाज़ों का तबीयत आदी नहीं होती तो मुश्किल होती है। अब जो शख्स नमाज़ नहीं पढ़ता, इब्तिदान उसको 5 नमाज़ें पढ़ने में हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो नमाज का ऐसा आदी हो जाएगा जब उसका पाबंद होगा कि नमाज पढ़े बगैर उसको चैन नहीं आएगा, उसकी तबीयत में बेचैनी आ जाएगी। जिस तरह के नमाजी होते हैं आप उनसे पूछ लें। तो लिहाजा अपने आप को, अपनी तबीयत को शरीयत का आदी बनाइए, फिर आप देखिएगा कि कितनी लज्जत आपको इस पर अमल में हासिल होगी। तो लिहाजा ये जुमला सख्त है, लेकिन हुक्म क्या है ये तफसील जब सामने आएगी उसी वक्त बयान होगा। कुछ SMS मज़ीद लेते हैं। अच्छा, ये इरशाद फरमाएं मुफ्ती साहब के कपड़े भी नापाक हों और बदन भी नापाक हो, और अगर कोई शख्स कपड़ों समेत ही शावर के नीचे खड़ा हो जाए, नहा ले, तो क्या उसके कपड़े बदन दोनों पाक हो जाएंगे? अब हो तो सकता है बात सूरतें, लेकिन ऐसा मुश्किल है जी कि वो कैसी नजासत है, बहता पानी है जिसके ज़रिए से है वो सारी नजासत बह गई, इतना पानी डाला कि जिसके ज़रिए से उसको ज़न्ने गालिब हो गया कि नजासत उसकी बहकर जा चुकी है, तो इसकी सूरतें बनेंगी कि ये पाक हो जाएगा। लेकिन ऐसा जाहिर सी बात है कि कौन इस तरीके से पाकी हासिल करेगा, तो और तरीक़ेकार भी ये नहीं है। नजासत फैलेगी भी, कपड़ों पे लगी होगी, उसकी भी इजाज़त नहीं है कि इस तरीके से नजासत ये फैले। तो जो तरीक़ेकार है, बदन से नजासत अलग दूर करें और कपड़ों की नजासत है उसको अलग दूर करें। अगर टीवी पर तिलावत हो और साथ में मस्जिद से अजान की आवाज़ भी आ रही है तो अब किसको सुनेंगे? तिलावत को आप बंद कर दें। यानी ये तो टीवी की तिलावत की बात है, बंदा खुद तिलावत कर रहा है और अजान हो गई, तो आदाब में से ये है कि अब तिलावत रोक के अजान का जवाब दें जी, फिर इसके बाद तिलावत करें। माशाअल्लाह जी। अगली कॉल लेंगे। सवाल ये है कि कुर्बानी के जानवरों में अकीके का हिस्सा डालना जायज़ है? अगर जायज़ है तो भांजे या भतीजियों का डाल सकते हैं? जी, अकीका जी बिल्कुल, अकीका कुर्बानी के जानवर में शामिल किया जा सकता है। यानी बड़ा जानवर है, उसमें 5 मिसाल के तौर पे कुर्बानी के हिस्से हैं, 2 हिस्से जो है वो किसी ने अकीके के डाल लिए तो ये जायज़ है। ठीक है। भांजे भतीजे के भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये इनके वालिद साहब का हक है, तो उनको बता दें, उनकी इजाज़त से फिर इसके अंदर हिस्सा डाल दें। जी, अगली कॉल। मेरा सवाल ये है कि 2 जगह पे ना अपने प्लाट लिए हुए थे ना किस्तों पे ना, नीयत मेरी यही थी कि ये इनको बेच के तो एक मकान बाद में अच्छा बना लूं। मेरे पास अपना ज़ाती मकान कोई नहीं है ना। सवाल मेरा ये था कि क्या इन जो प्लाट मैंने लिए हैं इन पे ज़कात होगी कि नहीं? अगर तो लेते वक्त नीयत यही थी कि मैंने इसको बेचना है, तिजारत की नीयत से लिए हैं, तो बेचने की नीयत की वजह से तो इसके ऊपर ज़कात लाजिम हो जाएगी। और अगर बेचने की नीयत नहीं है बल्कि अपने पास रखने की नीयत है कि मैं इसको रखूँगा, इसके ऊपर मकान बनाऊँगा तो या इसको किराए पर चढ़ाऊँगा, तो इस सूरत में इसके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होगी। अब ये नीयत का लिहाज किया जाएगा कि लेते वक्त क्या नीयत थी। लेते वक्त अगर नीयत यही थी कि मैंने बेचना है तो इसके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। अच्छा, इस सवाल में मज़ीद तफसील भी हो सकती है। अगर ये किस्तों पर लिया था तो किस्तें अब देंगे और कब पूरी होंगी, कब कब्ज़ा मिलेगा? वो माइनस होने की सूरतें हैं कि किस्तें माइनस हो जाएंगी, लेकिन बहरहाल जो उसूली मसला है वो आपने बयान कर दिया। ठीक है जी, अगली कॉल। मैं मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि सजदा तिलावत वाजिब होने क्या पूरी आयत का पढ़ना ज़रूरी है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। सजदा तिलावत में वो जिसमें लफ्ज़ है वो और उसके आगे पीछे का पढ़ लिया तो इस सूरत में सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा। ठीक है जी, अगली कॉल। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि अगर नमाज में मोबाइल की रिंगटोन बजे तो उसके लिए क्या हुक्म होगा? मोबाइल टून वाले जी, इसमें ये सूरत है कि अगर तो मोबाइल बजा और बंदे के लिए मुमकिन है कि अमले कलील के ज़रिए, यानी ऐसे अमल के ज़रिए कि दूर से जो बंदा देखे जिसको पता नहीं है कि नमाज के अंदर है, और दूर से देखने वाला ये समझे कि ये नमाज के अंदर है, नमाज पढ़ रहा है, तो अगर इस अमल के ज़रिए वो अपने मोबाइल को बंद कर सकता है। मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ रहा है और यहाँ पे मोबाइल बजा और इसने इस अंदाज में इसको बंद कर दिया, हल्के से हाथ रख कर, या साइड पे बजा लेकिन हाथ यूँ करके इसने बंद कर दिया, कोई अमले कसीर नहीं किया, तो इस सूरत में तो इसको इस अंदाज में ही बंद करना होगा। और अगर मोबाइल को इस अंदाज में बंद नहीं कर पा रहा तो अब ये देखा जाएगा कि टून है कैसे। अगर इस टून की वजह से नमाजियों को या इसको तकलीफ़ हो रही है, यानी अब नमाज के अंदर जो है वो परेशानी हो रही है, वो मुतवज्जे बार बार उसी की तरफ खुद हो रहा है या दूसरे भी हो रहे हैं, तो इस सूरत में हुक्म ये है कि मोबाइल निकाल के वो उसको बंद करेगा। नमाज इसकी टूट गई और अब ये दोबारा जो है नमाज को पढ़ेगा, यानी वहीं से इमाम के पीछे खड़ा हो जाए
اور جو رکعتیں اب امام کے پیچھے اس کی نکل گئیں اس کو دوبارہ پڑھنا ہوں گے. 2 رکعتیں پڑھی تھیں, 2 رکعت کے بعد اس نے یہ عمل کثیر کے ذریعے موبائل کو بند کیا, نماز ٹوٹ گئی. اب امام کے ساتھ یہ مسبوق کی صورت میں شامل ہوگا اور آخر میں 2 رکعتیں اس کو دوبارہ پڑھنا ہوں گی. نماز توڑ کے اس کو بہرحال اگر یہ صورت ہے کہ اس ٹیون کی وجہ سے اس کی یا دوسروں کی نماز کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے تو اس صورت میں اس کو نماز توڑ کے دوبارہ سے نماز پڑھنا ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا SMS یہ ہے کہ انتقال کے بعد میت کی جو ہے وہ تصاویر ہم لے سکتے ہیں موبائل میں مختلف؟ دیکھیں اس طرح تصویر لینا کہ جو واضح کرے کہ یہ میت ہی ہے, ٹھیک, تو اس کی تو اجازت دی گئی ہے کہ اس طرح تصویر لی جا سکتی ہے. اور لیکن بہرحال اس کو باقاعدہ پرنٹ نہ نکالیں, نہ اس کو تعظیم کے طور پہ رکھیں, یہی عافیت ہے اس کے اندر. لیکن اگر کوئی ایسی تصویر لیتا ہے, بہرحال پرنٹ بھی نکلتا ہے کہ جس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یہ میت ہے, زندگی اس کے اندر موجود نہیں, تو یہ جائز ہے. اگر کوئی مسجد کے امام صاحب لمبی چھٹی پر چلے جائیں تو کیا آنے کے بعد وہ دوبارہ امامت کر سکتے ہیں؟ یعنی لمبی چھٹی کی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ وہ امامت کے اہل نہ رہیں. صحیح. اگر لمبی چھٹی پر گئے ہیں, واپس آتے ہیں اور پہلے بھی امامت کے اہل تھے, اب بھی امامت کی تمام شرائط ان کے اندر پائی جاتی ہیں, تو بالکل نماز وہ پڑھا سکتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں کمیٹیوں کے جو مسائل ہوتے ہیں کہ امام صاحب گئے بغیر پوچھے گئے, اجازت کے ساتھ گئے, بتا کر گئے, اور انہوں نے ظاہر ہے کہ کسی کو پیچھے رکھا نہیں, اور امام صاحب جو ہے وہ چلے ہی گئے, صحیح, چھوڑ کر ہی چلے گئے, لمبی چھٹی پر چلے گئے بغیر بتائے, پتہ ہی نہیں چلا, پیچھے امام رکھ لیے, تو پھر ایک الگ صورت بنتی ہے کہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جب دوسرا امام رکھ لیا ہے تو اب پریشانی ہوگی. لیکن وہ بہرحال فیصلہ جو ہے وہ موقع پر ہی کیا جائے گا کہ یہاں پہ کیا معاملہ پیش آیا ہے. لیکن بہرحال چھٹیوں پر امام صاحب جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ ان چھٹیوں کی وجہ سے ان کی امامت کی کوئی اہلیت ختم ہو گئی ہو. امامت کے اگر وہ شرائط کے جامع ہیں تو اب بھی امامت کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیں گے. میری امی صاحب نصاب ہے اور وہ 3-4 سال سے قربانی کر رہی ہے. اس سے پہلے ان کو قربانی کا پتہ نہیں تھا. پچھلے 9 سال کی قربانی انہوں نے نہیں کی ہے. وہ ان قربانی کا کیا کرے؟ جی, اتنے سال کی قربانی نہیں کی, اتنے سال کی جو قربانی ہے یعنی واقعی ان کے پر واجب تھی, لازم تھی, اور نہیں کی اگرچہ کہ لا علمی کی وجہ سے, تو بکری یا بکری کی جو ہے وہ قیمت یہ صدقہ کر دیں. صحیح. جتنے سالوں کی باقی ہے, اتنے سالوں کی, ہر سال کی بکری جو ہے وہ صدقہ کر دیں گے, ہر سال کی ایک. جی جی, اگلی کال. ماشاءاللہ سلسلہ دارالفتہ سنت جاری و ساری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی مال کھانے پینے کی چیز ایکسپائر ہو چکی ہو تو اس کو گراہک کو بتائے بنا بیچ سکتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ ایکسپائر ہو گئی چیز, کی ڈیٹ نکل گئی ہے, بتانا پڑے گا. ایسی بات ہے کہ بھئی یہ ایکسپائر ہو چکی ہے, بلکہ بالکل قریب کی ڈیٹ ہوتی ہے تو بھی لوگ بتاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ کل ہی اس کو ایکسپائر ہونا, اور چیز ایسی ہے کہ جو رکھ دی جاتی ہے اور بعد میں استعمال ہوتی ہے, تو بتا دیں کہ اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ قریب ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایکسپائری ڈیٹ قریب ہے تو وہ چیز سستی ہو جاتی ہے. صحیح, بک رہی ہے 100 روپے کی, لیکن ایکسپائری 1 مہینہ 1.5 مہینہ باقی رہ گیا تو پھر وہ 50 روپے 60 روپے کی بیچتے ہیں. تو اس لیے ایکسپائر ہونے کے بعد جو ہے تو بتانا ہی پڑے گا کہ بھئی یہ چیز ایکسپائری ڈیٹ اس کی گزر چکی ہے. صحیح. اچھا, SMS یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شرعی سفر نہیں ہے, جیسے باب المدینہ کراچی ہے, کورنگی سے کورنگی جانا ہے, تو اس میں اسلامی بہنیں بغیر کسی محرم کے سفر کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, احتیاط جتنا برتیں گی اتنا اچھا ہے. جی, کہ کوشش یہی کریں کہ ایسے مقام پہ بھی محارم کے ساتھ جائیں, بالخصوص اگر درمیان کے اندر کوئی ایسا راستہ آتا ہے کہ جو سنسان ہے, جہاں پہ خطرات بڑھ جاتے ہیں, تو پھر تو محرم کے ساتھ ہی سفر کرنے میں عافیت ہے. اور اگر جانا ہی ہے ایسے مقام پر تو پھر ایسی سواری کے اندر جائیں کہ جس میں خطرات یہ کم سے کم ہو. بس وغیرہ کے اندر سفر کر لیا تو اس سے خطرات یہ کم ہو جائیں گے. تو بہرحال شہر کے اندر یہ محارم کے بغیر اگر سفر کرتے ہیں تو سفر کرنا تو جائز ہے اس کا, لیکن جتنا احتیاط برتے گی اتنا اس کے لیے اچھا ہوگا. نماز عصر کے بعد دینی سبق یاد کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. البتہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ لکھا ہے کہ اس میں ضعف بصر ہوتا ہے, یعنی آنکھوں میں کمزوری آتی ہے, لیکن اس میں کوئی گناہ نہیں ہے یا کوئی اس کو یاد کرنا کوئی ممنوع ہو یا اس میں یاد نہیں ہوتا, تو ایسا نہیں ہے. عصر کے بعد بھی اگر کوئی اپنا سبق پڑھتا ہے تو اس میں حرج نہیں پڑھ سکتا ہے.
मदी चल के नाज़रीन सिलसिला हुआ बहुत अहम गुफ्तगू हुई, बहुत सारे मसाइल हमें सीखने को मिले, तो लिहाजा मदनी इल्तिजाई सिलसिले देखते रहें, इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आज का सिलसिला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो हमने सुना है, जो सीखा है, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की